آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ تعالی۔ بہت عرصے بعد آج پہلی یعنی یکم ذی الحج اور ساتھ ہی جمعرات کا دن ہمیں نصیب ہوا ہے، تو تمام دوست احباب بغور اس وائس کو ویڈیو کے ذریعے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یقین مانیں یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے کرنے سے اللہ کے حکم سے ہمارے تمام مسائل حل ہونے والے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالیں اور اس کو مکمل واش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اگر بات کی جائے جمعرات کے دن کی، تو پیر اور جمعرات کا دن کا روزہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اکثر رکھتے، تو عرب امارات میں بھی جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا جاتا ہے، تو آپ بھی نیت کر لیں۔ تو جنہوں نے روزہ رکھا ہے ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا۔ اور ایک ایسا کمال جو انسان خود دیکھ کر حیران ہو جائے، بات یقین اور تقوی کی ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی انسان کا تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اور وہ کس نیت کے ساتھ اللہ عز و جل کے حضور کھڑے ہو کر وہ کس نیت سے مانگ رہا ہے، وہ عمل کس نیت سے کر رہا ہے۔ تو آیا کیا ہم کوئی بھی وظائف کرتے ہیں تو ان کے حروف ہم سے درست ادا ہو جاتے ہیں؟ ہم دنیاوی معمولات کو دیکھیں تو ہر چیز کو ہم ناپتے تولتے ہیں، یعنی کوئی چیز کو کٹنگ کرنا ہے اس کا بھی آلہ ہے، اس کو بھی ہم نے اچھے انداز کے ساتھ کرتے ہیں کہ 19-20 کا فرق نہ آ جائے۔ کوئی فریم تیار کرتے ہیں تو اس کا 19-20 کا فرق نہ آ جائے۔ تو میرے دوستو، آپ جب بھی کوئی وظائف کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ سب سے گزارش ہے، قرآن مجید کے 29 حروف ہیں، ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ ان حروفوں کے اندر ہی چھپے سارے راز ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان حروفوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ 29 دن میں یہ 29 حروف سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت سے حروف آسان ہیں، 29 کے بجائے آپ 20 دن میں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے ان حروفوں کو سیکھنا بھی شروع کریں۔ اس کے بعد ہر انسان کا نام ہے، اس کے نام کے عدد ہوتے ہیں، یعنی جس کا نام جمیل ہے تو جیم، میم، یا اور لام، ان حروفوں کے عدد نکلتے ہیں۔ کسی کا نام شکیل ہے تو شین، کاف یا لام، اس طرح حروفوں کے عدد نکلتے ہیں۔ ایک حرف ہے جس کا نام ہے عباس، عین، با، الف، سین، تو عین کے حروف کے عدد الگ نکلیں گے، با کے الگ، الف کے الگ، سین کے الگ، تو عدد نکلتے ہیں۔ جب عدد نکلتے ہیں اس عدد کے ذریعے پھر استخارہ ہوتا ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہے، انسان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، اور پھر وہ عدد نکالنا سیکھیں۔ اور انشاءاللہ عز و جل اگر آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو آگے ملیں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنا استخارہ بھی خود کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کون کون سی صورتیں پڑھنی پڑتی ہیں، کون سا وقت ہوتا ہے، اور کس وقت میں استخارہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو اب چلتے ہیں آج کی گفتگو کی جانب کہ جمعرات کا دن ہے اور پھر یکم ذی الحج بھی ہے۔ اگر جمعرات کی بات کی جائے تو اس میں بہت سے لوگ صدقہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ مساجد کے اندر کھانا بیچتے ہیں۔ جمعرات کے دن اپنے مرحومین کے، یعنی جو فوت ہو جاتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے 2 روٹی سالن مسجد میں بیچتے ہیں۔ آج بھی کوئی عمل کر رہا ہے اس کام میں، وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دیہاتوں میں بھی ہے اور شہروں میں بھی یہ کام ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے اپنا نام لکھ کر یہ ضرور بتائے کہ الحمدللہ آج بھی ہم اپنی قریبی مسجد میں، مدرسے میں جمعرات کے دن ایصال ثواب کے لیے اپنے مرحومین کی دعا کرنے کے بعد بھیجا جاتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ جمعرات کے دن ہم کیا عمل کریں۔ بہترین عمل سورہ کہف کی تلاوت شروع کریں۔
سورہ کہف کی تلاوت شروع کریں، جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن انشاءاللہ عز و جل مکمل ہو جائے گی۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی خیر ہی خیر ہے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت شروع کریں گے اور اس کو مکمل پڑھنے کی نیت کریں، ابھی مکمل نہیں ہوگی، جو بھی آپ کی جائز خواہشات ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دے گا۔ دیکھیں، خواہشات کو اللہ عز و جل کی ذات پورا حکم دے دیتا ہے، لیکن اب ایک وقت ہوتا ہے جس وقت میں آپ کو وہ آپ کا کام انجام کو پہنچتا ہے، یعنی ایک وقت ہے، اس وقت میں آپ کو یہ چیز ملنی ہے۔ آپ نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ہے، آپ نے وظیفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وظیفہ قبول کیا ہے، آپ نے بے دردی کے ساتھ، آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ سارا کچھ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے، دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ اب وقت مقرر جو کر دیا ہے اس وقت میں آپ کو وہ ملنا ہے، اب آپ نے کرنا ہے صبر، ان اللہ مع الصابرین۔ اب ہم آگے صبر کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ سب سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کریں آپ۔ اب چلتے ہیں آگے، آج کا ڈیجیٹل دور ہے، اگر آپ سورہ کہف کی تلاوت کر نہیں سکتے تو توجہ کے ساتھ آپ اس کو سنیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، گوگل پہ جائیں، لکھیں، آ جائے گی، اس کی تلاوت سنیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اب آگے جاتے ہیں درود پاک۔ یہ ایسا ایک وظیفہ ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے، جو بھی کروانا چاہتے ہیں درود پاک پڑھ کے آپ اپنے جائز حاجات کو منوا سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی درود پاک ہے، کم از کم آپ 200 بار اس کو پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت اور بڑے فضائل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آئیں میں بھی نیت کر دیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ ہم 200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ 2 کام ہو گئے تھے۔ اب تیسرا کام کیا کریں گے؟ تیسرا کام یہ کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات پر قائل کریں گے کہ ہم نے نماز کو با جماعت ادا کرنا ہے، ہم نے 5 نمازوں کو با جماعت ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا کام کیا ہے کہ کوشش کرنی ہے وضو میں رہنا ہے، کوشش کریں وضو میں رہیں۔ 5واں کام آج سے نیت کر لیں، کاپی پہ لکھ لیں، یہ آپ نے کرنے ہیں۔ 5واں کام آپ نے 5واں کام یہ کرنا ہے، اپنی جیب میں آپ کے پاس عطر ہونی چاہیے، مہنگی عطر لیں، آپ کی پاکٹ میں ہونی چاہیے، اور آپ اس کو 5 ٹائم لگائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت ہوگی، عقل بھی بڑھے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب آپ کیا کریں، آپ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ آج کا جو عمل ہے، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، درست پڑھیے گا، اس کو بھی 21 دفعہ پڑھ لیں۔ اب آپ کیا کریں گی، 21 بار سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، پھر 21 بار آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ تمام چیزیں 21 بار ہونے کے بعد اب آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر 33 بار اللہ عز و جل کا صفاتی یہ نام پڑھنا ہے۔ وہ جو شخص توجہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں اپنے مقصد کو۔ تو 33 مرتبہ آپ نے توجہ کے ساتھ، بالکل دل جوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کے 2 نام، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان اور یا رحیم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ تمام عمل پورا ہونے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں۔ نماز نفل ادا کرنے کے بعد جتنا بھی رو سکتے ہیں رو کر دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے بعد آپ پر اپنا خاص فضل فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سب سے گزارش ہے، جتنی بھی گفتگو کی گئی قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس نیت سے کہ ہر آنے والی ویڈیو کے ذریعے سے کچھ سننے کو، کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے میرے لیے بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں، آئندہ سال ہم یہ دن مکے اور مدینے میں گزاریں، ہم بھی حاجی بن جائیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.